ابھی جو موجودہ اسٹریٹجی ہے اس میں یہ ہے کہ ہمیں ایک اقتصادی بحران کی طرف لے جایا جا رہا ہے، اور وہ جو بحران ہے وہ ایسا ہے کہ جب بالکل وہ پک کے تیار ہوگا تو پھر لوگوں سے یہ کہا جائے گا، جب لوگوں کو روٹی کھانے کو نہیں ہوگی تو ان سے کہا جائے گا کہ آپ بتائیے آپ کی ضرورت روٹی ہے یا ایٹمی اثاثے ہیں۔ تو ہمیں اس طرف لے جایا جا رہا ہے کہ اسٹریٹجک انٹرسٹ اور اکنامک انٹرسٹ میں ایک ٹریڈ آف تیار کیا گیا ہے، اور پھر ہمیں مجبور کیا جائے گا کہ اگر روٹی کھانا ہے تو آپ اپنے ایٹمی اثاثوں پہ کچھ سمجھوتا کر لیں۔ نوے کی دہائی میں جب سے پاکستان میں 1988 سے جمہوری حکومتیں آئیں اور انہوں نے بڑے پیمانے پہ IMF سے قرضہ لینا شروع کیے، تو ان کے جو قرضوں کی کنڈیشنالٹیز تھیں انہوں نے ہماری معیشت کو تباہ کر دیا۔ آپ دیکھیے کہ 80 تک ہم ایک خوشحال ملک تھے، 90 کی دہائی میں پاکستان کی شرح نمود جو ہے وہ 2.1% ہو گئی، اور آپ دیکھیے کہ 90 کی دہائی میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، کیونکہ IMF کا سارا زور تھا کہ خرچوں پہ کٹوتی ہو، حکومتی خرچوں پہ، تو اس لیے پانی، بجلی، ان سب چیزوں پہ کوئی سرمایہ کاری نہیں ہوئی، جس کا ہم خمیازہ آج تک بھگت رہے ہیں۔ اسی لیے میں 90 کی دہائی کو لاسٹ ڈیکیڈ کہتی ہوں۔ یہ صورتحال ہے۔ پھر اس کا یہ دیکھیے کہ 90 کی دہائی میں بھی یہ ہوا، جو اب پھر ہو رہا ہے کہ جب بھی یہ ان کی پالیسیاں آپ اڈاپٹ کرتے ہیں تو یہ ڈی ویلیو کرواتے ہیں، اور ڈی ویلیویشن سے وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے ایکسپورٹس بڑھائیے، مگر ڈی ویلیویشن سے ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھی ہیں، اس کی اور وجوہات ہیں۔ اور پھر جب ڈی ویلیویشن سے قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ ہمارا تیل ہے اور ہماری یہ جو چیزیں ہیں جو ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ سب مہنگی ہو جاتی ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر یہ کہتے ہیں اسٹیٹ بینک شرح سود بڑھا دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اینٹی انفلیشنری میجر۔ اور میں 90 کی دہائی سے یہ بات بار بار کہہ رہی ہوں کہ شرح سود جب بڑھانا چاہیے جب آپ کا ڈیمانڈ پل انفلیشن ہو۔ جیسے چائنا میں 30 سال تک قیمتیں بڑھتی رہیں، اور وہ اس لیے بڑھ رہی تھیں کہ چائنیز اکانومی بہت تیزی سے گروتھ ریٹ اس کا تھا 9-10% 30 سال کے لیے، اس کے باوجود انہوں نے ٹائٹ مانیٹری پالیسی نہیں لے کے آئے۔ مگر ہمارے یہاں انفلیشن جو ہے وہ ڈیمانڈ پل انفلیشن نہیں ہے، کاسٹ پش انفلیشن ہے۔ آپ دیکھیے ابھی آپ قیمتیں بڑھاتے ہیں، بجلی کی اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں، یہ کاسٹ پش انفلیشن ہے۔ مگر چونکہ پاکستان میں ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اسٹیٹ بینک کو اور IMF کو، وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، میں صرف کہتی رہتی ہوں، بس اس سے کوئی توجہ نہیں دیتا ہے۔ مگر میں نے بارہا کہا ہے کہ آپ کو لینڈنگ ریٹ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہمارا ریسیشن جو ہے وہ اور زیادہ ایکیوٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اب اس کی وجہ سے میں توقع کر رہی ہوں کہ خدا نخواستہ بہت بڑے پیمانے پہ لوگ ملازمتیں ختم ہوں گی، صنعتیں بند ہوں گی، اور حکومت بھی یہ کر رہی ہے کہ سارے جو ٹیکسیشن ہے نا، وہ جو کہہ رہے ہیں ریونیو جنریٹ کرنا، وہ سارے انڈسٹری سے جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ IMF کا جو ایجنڈا ہے وہی ہماری حکومتوں کا ایجنڈا ہے، کیونکہ مغربی ملکوں میں ایک بہت اس قسم کا رجحان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے ہاں جو ڈی انڈسٹریلائزیشن ہوا ہے، صنعتیں بند ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے ہوا ہے کہ ترقی پذیر ممالک میں صنعتیں وہ ہو گئی ہیں، مطلب صنعتیں تیار ہو گئی ہیں، اس کی وجہ سے ہماری صنعتیں بند ہو رہی ہیں، اس لیے وہ ہماری صنعتوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور ہماری حکومت اور ہمارے حکمران برابر کے شریک ہیں اس گھناؤنے سازش میں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان کو IMF کے پاس اس لیے نہیں لے جایا جاتا ہے کہ $6 بلین یا کچھ $1 بلین واٹ ایور اماؤنٹ وہ دلوانے کے لیے۔ پاکستان کو IMF کے پاس اس لیے لے جایا جاتا ہے کہ ہمارے جو بحران ہے اس کو عروج پہ لے جایا جائے، اور پھر ہمارا جو اسٹریٹجک مفادات ہیں اور اقتصادی مفادات ہیں، ان میں ایک ٹریڈ آف تیار کیا جائے، اور پھر قوم کو مجبور کیا جائے کہ وہ اپنے
اسٹریٹجک مفادات کو قربان کرے اگر اس کو روٹی کھانا ہے۔ مغربی ملکوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ کسی بھی ملک کو پہلے اس کے خلاف جب آپریشن شروع کرتے ہیں پہلے اس کو تنہا کرتے ہیں۔ تو اب یہ صورتحال ہے کہ پاکستان کو تنہا کر دیا گیا ہے۔ اب کیا ہونے والا ہے یہ آپ کی بھی وہی گیس ہے جو میری گیس ہے، اور ہم سب اپنی قیاس آرائیاں کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں اگر ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں ہم، اول تو جا نہیں رہے، مگر اس کے لیے پہلے سے کام کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنی ایکسپورٹس اور امپورٹس چائنا اور روس اور ان ممالک کی طرف کرنا ہوں گی، کیونکہ بہت سی چیزیں جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں یورپ کو، وہاں روس میں بھی ان کی ضرورت ہے، کیونکہ روس میں یہ ہے جو ہے مارکس اینڈ اسپینسر وغیرہ یہ چلے گئے کیونکہ ان پہ سینکشنز لگی تھیں اس کی وجہ سے، یوکرین وار کی وجہ سے، تو بہت سی ایسی کمپنیز وہاں سے جا چکی ہیں، تو وہاں پہ ایک مارکیٹ ہوگی۔ اسی طرح ہمارے پاس جو ہمیں پہلے ایکسپلور کرنا چاہیے کہ کیا روس، چین اور سینٹرل ایشین ملک یہ ایسے ملک ہیں جہاں ہم اپنی وہ ایکسپورٹس بھیج سکیں جن پہ پابندی لگ جائے گی، اور ہم اپنی امپورٹس جو لائیں گے وہ کہاں سے لائیں گے، وہ کون سی امپورٹس ہیں جو ہمیں یہاں سے ملتی ہیں ویسٹ سے، وہ وہاں سے مل سکیں گے۔ یہ ایک ایکسرسائز کی جا سکتی ہے۔ دیکھیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ امیر لوگوں پہ ٹیکسز لگائے جائیں، کیونکہ ابھی تک پاکستان میں 2/3 جو ٹیکسز ہیں وہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں، اور وہ عام لوگ ادا کرتے ہیں۔ مطلب جو عام لوگ جو چیزیں خریدتے ہیں اس پہ ٹیکس لگا ہوتا ہے، اور صرف 1/3 ٹیکسز ہیں جو امیر لوگ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ تو میں سمجھتی ہوں کہ امیر لوگوں پہ ٹیکسز لگانا چاہیے، مگر حکومت جو کر رہی ہے وہ انڈسٹری کو ٹارگٹ کر رہی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی انڈسٹریز ہیں، آپ دیکھیے کہ ساری انڈسٹریز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ایگریکلچرل انکم ٹیکس نہیں لگا رہی حکومت، پراپرٹی ٹیکس جو لوگ بالکل محلوں میں رہ رہے ہیں ان پہ ٹیکسز نہیں لگ رہے ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ میں جو لوگ انویسٹ کر رہے ہیں، صحیح ہے، مطلب کچھ ایسے بھی لوگ ہیں نا جو اس سے انویسٹ کر کے اس کے آمدنی سے اپنے عیش و عشرت کرتے ہیں، پتہ نہیں ان پہ کتنا بوجھ پڑے گا۔ انڈسٹری کو ٹارگٹ کرنا جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی بڑے پیمانے پہ ڈی انڈسٹریلائزیشن کا ڈر ہے مجھے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہی آئی ایم ایف جو ہے اور ورلڈ بینک، ان کے جو ووٹنگ شیئرس ہیں، یہ مغربی ملک جو امیر مغربی ملک ہیں وہ ان کے ووٹنگ شیئرس کو کنٹرول کرتے ہیں، تو اس لیے وہ ایسی پالیسیز لے کے چلتے ہیں جو مغربی دولت مند ملکوں کے عین مفادات میں ہوتی ہیں۔ 90 کی دہائی میں جب ہم پہ پریسلر سینکشنز لگی ہوئی تھیں اور ہماری بالکل یہی صورتحال تھی جو آج ہے، تو اس وقت میں نیپا، اب اس کو کہتے ہیں مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ وغیرہ، میں وہاں جاتی تھی لیکچرز دینے، تو وہاں پہ 90 کی دہائی میں کچھ بیوروکریٹس تھے، وہ ایران ہو کے آئے تھے، اور انہوں نے بتایا کہ ایران کی گورنمنٹ نے آفر دی تھی پاکستان کی گورنمنٹ کو۔ اس وقت بھی ہمیں یہی مسئلہ تھا کہ ہم تیل جو ہے، پیٹرول ہے، وہ ہم کہاں امپورٹ کریں گے، تو ہمارے پاس ڈالرز نہیں ہیں کیونکہ سینکشنز، پریسلر سینکشنز لگے ہوئے تھے۔ تو ایران نے کہا تھا کہ ہم آپ کو تیل دے دیں گے بغیر ڈالر کے، ڈالر نہیں چارج کریں گے، مگر آپ یہ کریں کہ اس کے بدلے آپ ہمیں ہیوی میکینیکل کمپلیکس سے سیمنٹ اینڈ شوگر پلانٹس بنا کے دے دیں۔ تو یہ بہت اچھا بارٹر ٹریڈ کا ماڈل تھا۔ ایک تو آپ کو ڈالرز نہیں چاہیے، دوسرے آپ کو جیسے آئی ایم ایف کی جو جب آپ پروگرام لاتے ہیں تو میں نے جیسا کہ کہا کہ کانٹریکشن ہوتی ہے اکانومی میں، مگر یہ ایک ایسا تھا، جیسے میں نے کہا میرے آلٹرنیٹیو میں بھی یہ ہے کہ ایک طرف تو آپ اپنے ڈالرز بچا رہے ہیں، دوسری طرف آپ کی معیشت ایکسپینڈ کر رہی ہے کہ آپ ہیوی میکینیکل کمپلیکس کہ میں سیمنٹ اینڈ شوگر پلانٹس بنا رہے ہیں، اس سے آپ کا آؤٹ پٹ بڑھ رہا ہے، اس سے آپ کی ملازمتیں بڑھ رہی ہیں، اس سے لوگوں انکمز جنریٹ ہو رہی ہیں، اس سے خوشحالی آ رہی ہے۔ تو یہ تھا، مگر انہوں نے یہ بھی کہا ان بیوروکریٹس نے کہ ہم جب ایران گئے تھے تو ہمیں پاکستان گورنمنٹ نے، اس وقت بھی نون لیگ کی حکومت تھی بائی دا وے، انہوں نے کہا کہ ہمیں گورنمنٹ نے کہہ کے بھیجا تھا کہ ایران بہت اچھی، بہت اس قسم کی دلچسپ آفرز آپ کو دے گا، آپ ان کو ایک کان سے سنیں اور دوسرے سے نکال دیں، کیونکہ واشنگٹن اجازت نہیں دے گا۔ تو دیکھیے ہمارا جو مسئلہ ہے اصل وہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس آلٹرنیٹیوز نہیں ہیں، آلٹرنیٹیوز ہیں،
مگر آپ کے پاس پولیٹیکل ول نہیں ہے، آپ ایک آزاد خود مختار ملک نہیں ہیں، اس لیے آپ کے مسئلے اتنے گمبھیر ہو رہے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ اسی دوران پاکستان کو سعودی عرب نے کنسیشنل ریٹس پہ یا فری میں تیل دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا آپ کو ڈالر دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ لیں پتہ نہیں کتنے سال کے لیے، اور یہ بالکل ٹاپ سیکرٹ تھا۔ مگر پاکستان کے یہ جو امریکہ کے لوگ پاکستان پہ حکومت کرتے ہیں، تو ایک ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن تھے، ان کو یہ راز پتہ چل گیا کیونکہ وہ ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن تھے، تو وہ امریکہ جب گئے، پورا ڈیلیگیشن گیا تھا گورنمنٹ کا، نون لیگ کی گورنمنٹ تھی، تو انہوں نے جا کے یہ راز امریکہ کو بتا دیا کہ سعودی عرب ہمیں یہ تیل دے رہا ہے۔ اس کے بعد سعودی عرب نے بند کر دیا۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم غلام ہیں، ہم ان کے لوگوں کو اپنے اوپر مسلط کرتے ہیں اور وہ ہمارے راز سے ڈسکلوز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس آلٹرنیٹیوز ہیں، مگر ہم آلٹرنیٹیوز پہ عمل نہیں کرتے، ہم ان کو کوئی پولیٹیکل ول نہیں ہے کیونکہ ہم ایک آزاد خود مختار ملک نہیں ہیں، ہم ایک غلام ملک ہیں۔ تو جو غلام ہوتا ہے نا، جو کالونیز ہوتے ہیں، ان کالونیز کے حالات کبھی صحیح نہیں ہوتے ہیں۔ کالونیز جو ہوتے ہیں وہ مطلب ملک ترقی کرتے ہیں، جیسے ہندوستان ہے، اس نے سستا تیل لے لیا اور وہ ان کے لوگوں کو پاس آن کر دیا سستا تیل، تو وہ ایک ملک ہے، تو اس لیے وہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے آزاد ہونے کا، خود مختار ہونے کا۔ ہم لوگ ایک کالونی ہیں، تو ہم لوگ اپنے فیصلے نہیں کر پاتے ہیں، تو اسی لیے ہم بالکل رل رہے ہیں بالکل، مگر کوئی نہیں ہے جو پاکستان کی لیڈرشپ میں مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے جو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو اور پاکستان کو اس بھنور سے نکالے، کیونکہ آلٹرنیٹیوز موجود ہیں مگر پولیٹیکل ول نہیں ہے کوئی ایسا کام کرنے کی جو پاکستان کے مفادات کے مطابق ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر حیدر۔